أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد کی واجب القدر حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللہ تعالیٰ نے یہاں آقا دو جہاں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات سے خود فرمایا کہ آپ خود فرمائیں لا اسالکم علیہ اجرا، کہ کسی بھی اجر پر میں تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے جو قریبی ہیں، جو میری اہل بیت ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے الفت رکھنا. حضور کی اہل بیت کا قرآن پاک سے کیا تعلق ہے، میں نے یہ چند چیزیں بیان کرنی ہیں اور آپ کی توجہ کا منتظر ہوں. سب سے پہلا تعلق یہاں جو میں نے بیان کر دیا اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبی جو ہیں ان سے الفت رکھنا. سب سے پہلا تعلق تو قرآن کے ساتھ یہ ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سب سے پہلی چیز فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے نیچے لٹکی ہوئی ہے. جس نے بھی اس کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، وہ کامیاب. اور دوسری چیز وَإِتْرَةٌ، فرمایا میری اہل بیت، فرمایا جو بھی ان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، تو وہ بھی کامیاب ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں اور میں حضور کی اہل بیت کو چھوڑ دوں، تو اس کا یہ نظریہ غلط سمجھا جائے گا کہ وہ کہے کہ میں جنت کا ہوتا ہوں. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں حضور کی اہل بیت سے تو پیار کرتا ہوں، الفت رکھتا ہوں، مودت کے ساتھ ان کے ساتھ میرا تعلق تو ہے، لیکن قرآن پر میں عمل نہیں کرتا، قرآن کو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا بھی یہ سوال غلط ہوگا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اگر کوئی یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں فلاح پانے والا ہوں، میں کامیاب ہوں، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں. کتاب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، صبح کا وقت تھا، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضرت امام حسن آئے، آپ نے چادر مبارک میں داخل کر دی، اس کے بعد امام حسین آتے ہیں تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل کر دیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، آپ نے ان کو بھی چادر میں ہی داخل کر دیا، اور اس کے بعد حضرت علی ہے، ان کو بھی چادر میں ہی داخل کر دیا، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہ تعلق ہے قرآن کے ساتھ حضور کی اہل بیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جس طرح قربانیاں پیش کی۔ ایک سوال یہ بھی ہے، آج ہم نے اپنے رخ کسی اور طرف موڑ دیے ہیں، امام حسین نے جو قربانیاں دیں ان کا ہم نے مقصد نہیں جانا، دیکھیں اپنی ذات کے لیے تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، دنیا کے لیے بھی کر لیتا ہے، اپنے معاملات کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن امام حسین نے نہ اپنی ذات کے لیے نہ دنیا داری کے لیے جان قربان کی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، شریعت کے لیے اور نظام عالم کے لیے اپنی جان فدا کی، اور تاکہ یہ قرآن ہمیشہ قیامت تک باقی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایسے ہی چرچا باقی رہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی جان قربان کی، صرف اپنی جان قربان نہیں کی بلکہ اپنے خاندان سب کی جان قربان کی، ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ قیامت تک بھی کوئی ایسا شخص آ جائے جو قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کرے، قرآن میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے، شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھی یزید آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ جان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان امام علی مقام۔ اب دیکھیں امام علی مقام نے اپنی قربانی پیش کر کے ایک پیغام دیا، وہ پیغام ہم نے زندہ رکھا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام جو آخری وقت انہوں نے ہمیں بتایا وہ یہ تھا کہ نماز کو قائم رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور لا شکا کتاب کو بھی ہمیشہ اس کا بھی ذکر کرتے رہنا ہے، اس کو بھی پڑھتے رہنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا وہ ہمارے اندر زندہ ہے۔ آج حسینی ہونے کے تو سب نعرے لگاتے ہیں، پتہ تو تب چلتا ہے کہ امام حسین کے ماننے والا کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ تب چلے گا جب وہ امام علی مقام کے وہ پیغامات جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے یا نماز ہے، جو آخری بات انہوں نے بتایا ہمیں کہ اگر موت بھی قریب ہو تو ان کو نہیں چھوڑنا۔ آج قرآن بھی ہم سے دور ہو گیا، نماز سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، کوئی فتن دور آ گیا ہے، لیکن امام علی مقام کے اس مقصد کو ہم اگر مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنا، بہت ہی حیرت ہوئی مجھے کہ ایک جگہ ایک امام صاحب امامت کراتے تھے، تو ایک مقتدی نے امام صاحب کی دعوت کی، گھر بلایا، امام صاحب آئے، دعوت ہو گئی، امام صاحب واپس آ گئے، تو مقتدی جو تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان میرے یہاں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، یہاں کوئی آیا تھا؟ تو والد نے کہا جی ہاں بیٹا آیا تھا، امام صاحب آئے تھے، وہ چلے گئے۔ تو بیٹا کہنے لگا میرے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ تو نہیں مل رہے مجھے۔ اپنے والد سے کہنے لگا کہ آپ خود امام صاحب سے بات کرتے پیسوں کے لیے، تو باپ نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس بات پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک سال کے بعد پھر مقتدی نے امام صاحب کی دعوت کی، گھر بلایا، تو امام صاحب جب پہنچے
تو وہ بچہ بیٹھا تھا، اس کو وہ بات یاد تھی اپنے پیسوں پر۔ جب باپ کھانا لینے کے لیے گیا تو بچے نے وہی بات کی کہ امام صاحب اگر آپ محسوس نہ کریں معذرت کے ساتھ، اب پچھلی دفعہ آئے تھے تو میرے یہاں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے جو میں بہت محنت کے ساتھ ڈھونڈتا رہا، مجھے نہیں ملے، اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں۔